بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی ہے حاجات کی قبولیت کے لیے، ان مجالس کی قبولیت کے لیے، اور ان میں جتنے بھی مومنین نے دام درہم سخن قدم حصہ لیا ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں۔ عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی آج تیسری نشست ہے، اور آپ کے سامنے جس متن مقدس پر، جس متن مبارک پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ زیارت جامع کبیرہ ہے۔ یہ زیارت جو میرے مولا، میرے آقا امام ہادی النقی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں تعلیم کی ہے، اگر کوئی ایک لفظ میں یہ چاہے کہ اس زیارت کو ڈیفائن کیا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ یہ زیارت نامہ در حقیقت زیارت نامہ نہیں بلکہ امامت کا معرفت نامہ ہے۔ امام بتا اور سمجھا رہے ہیں کہ ایک شیعہ کو، توجہ فرمائیں حضرات، ایک شیعہ کو امام اور امامت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کم سے کم نصاب عقیدہ امامت پتہ چلے تو اس پہ لازم ہے کہ زیارت جامع کبیرہ کو اٹھائے، پڑھے، اور جو اس پر ہے اس پہ صدق دل سے ایمان لے کر آئے۔ کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، توجہ ہے نا حضرات کی؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے زیارت؟ السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، اور بات جو ہے وہ آیہ تطہیر تک پہنچی تھی۔ اب ماشاءاللہ آپ تمام حضرات جو ہیں وہ مجالس میں شرکت کرتے رہتے ہیں، اور اس وجہ سے مجھے آیہ تطہیر کے اوپر زیادہ وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں میں وہ نہیں بیان کروں گا، تو جو ہے کل بھی اشارہ کیا تھا، انما صیغہ حصر ہے، یعنی جب یہ آ جاتا ہے
تو اس کا کام یہ ہے کہ جو دائرے سے باہر ہیں انہیں اندر نہیں آنے دیتا، اور جو اندر ہیں انہیں باہر نہیں جانے دیتا۔ لیکن اب اس کے بعد ایک اہمیت کی حامل چیز ہے، جب تک ان لفظوں پہ توجہ نہیں فرمائیں گے نہ زیارت جامع کبیرہ حل ہوگی اور نہ ہی آیت تطہیر۔ اب وہ کیا ہے؟ میری طرف توجہ رکھیں، بچوں کا مسئلہ نہیں ہے کوئی اتنا، اور اگر کوئی بچہ چھوٹی موٹی شرارت کر بھی لیتا ہے تو بھی آپ پریشان نہ ہوا کیجئے۔ اس مجلس میں آئیں گے، یہیں سے اٹھیں گے، کانوں میں کچھ تو پڑے گا، اور جب کانوں میں کچھ صدا جائے گی، ائمہ کا ذکر جائے گا، تو انشاءاللہ جب بڑے ہوں گے تو پھر آپ کی طرح سے بیٹھ کے سنیں گے بھی صحیح۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ انما کے بعد ایک لفظ ہے، وہ کیا ہے جی؟ یریدو، بے شک ارادہ ہے، کس کا؟ اللہ، اللہ کا۔ ذہن میں رہے کس کا ارادہ ہے؟ اللہ کا۔ اگر مجھے وقت دیں تو ذرا میں اس لفظ پہ تھوڑی آپ کے سامنے گزارشات پیش کر دوں، کیونکہ یہ لفظ عام طور پہ بہت ہی غلط طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ آپ بھی جب کچھ کرنا چاہیں تو اس سے پہلے ارادہ کرتے ہیں، اور یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا، یعنی اللہ کا ارادہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کا ارادہ بھی ویسا ہی ہے جیسے میرا اور آپ کا ہے؟ دیکھیے، مجھے کوئی کام کرنے سے پہلے باقاعدہ پہلے سوچنا پڑتا ہے، سوچ کے پھر میں ارادہ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر عملی جامہ پہنانے کے لیے اقدام کرتا ہوں، اور کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر میں ارادہ کرتا ہوں لیکن عملی کام نہیں کر پاتا، میرا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں ایسا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک آپ نے مقولہ سنا ہوگا کہ پتا بھی اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہلتا۔ یہ درست ہے؟ درست ہے؟ ایسے ہی ہے؟ تو مسئلہ تو نہیں ہے اس میں۔ اگر کوئی بھی شے، توجہ چاہ رہا ہوں حضور، اگر کوئی بھی شے اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتی تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے کیا کیا ہے، اللہ کا ارادہ تھا، اس نے حسین کو قتل کر دیا، صحیح ہے؟ ہیں جی؟ صحیح نہیں ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جناب پتا بھی خدا کے ارادے کے بغیر نہیں ہلتا، ہیں جی؟ اب جب آپ نے یہ مان لیا کہ پتا بھی خدا کے ارادے کے بغیر نہیں ہلتا، اور دوسری طرف ایک شخص آ کے کہے بھئی یزید کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو، اس نے کیا کر دیا؟ خدا نے ارادہ کیا تو اس نے یہ کیا نا، اگر خدا ارادہ ہی نہ کرتا تو کیا کر سکتا تھا؟ نہیں، بات پریشان ہے نا، پریشان ہی کرنے آیا ہوں آپ کو۔ پھر پلٹ دوں بات کو؟ کاش ہمارے ممبروں سے اس طرح کی گفتگو ہوتی رہتی، ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں حضرات، بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ آپ حضرات اچھے کام بھی کرتے ہیں، خدا نخواستہ برے کام بھی ہو جاتے ہیں، اگر بغیر ارادے کے خدا کے پتا بھی نہیں ہلتا تو میں بروز حشر جاؤں گا، بھئی یزید جا کے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا خدا سے بروز حشر میں نے کیا کیا تھا؟ تیرا ارادہ تھا، میں نے حسین کو قتل کر دیا، اگر تو نہ چاہتا تو میں نہ کرتا۔ بات درست ہے جی؟ بھئی بولے تو صحیح۔ تو پھر کیسے تفریق کر رہے ہیں؟ ادھر تو کہہ رہے ہیں پتا بھی نہیں ہلتا، وہ درست ہے، اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ یزید نے حسین کو مارا خدا کے ارادے سے، یہ درست نہیں ہے۔ ان دونوں جملوں میں تفریق کیوں نہیں کر پا رہے؟ توجہ،
اللہ جب بھی ارادہ کرتا ہے تو اللہ کا ارادہ ہر دفعہ ایک سا نہیں ہوتا. بعض مقامات پر خدا کا ارادہ ایسا ہے کہ جس میں وہ انسان کی مرضی، ارادے اور اختیار کو بیچ میں رکھتا ہے. یعنی خدا کہتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے بھئی، آپ پر خدا نے نماز واجب کی ہے نا؟ کتنی نمازیں واجب ہوئی؟ 5. اب کیا خدا کا ارادہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں؟ ہے. اگر خدا کے ارادے کے خلاف کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو جیسے ہی اذان ہو فوراً سجدے میں گرنا چاہیے. آپ تو نہیں گرتے. آپ اپنی مرضی سے جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور کتنے ہیں جو نہیں پڑھتے؟ پریشان ہیں. کتنے نہیں پڑھتے؟ اب کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بعض خدا کے ارادے ایسے ہیں کہ جس میں خدا آپ کی مرضی اور اختیار کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے. اس کو کہتے ہیں خدا کا ارادہ تشریعی. خدا یہ چاہتا ہے تم نماز پڑھو مگر اپنے ارادے اور اختیار سے. خدا چاہتا ہے تم روزہ رکھو مگر اپنے ارادے اور اختیار سے. خدا چاہتا ہے اچھے کام کرو مگر اپنے ارادے اور اختیار سے. کیونکہ اگر ارادہ اور اختیار نہ ہوا تو انسان مجبور ہو جائے گا، اور جہاں مجبور ہو جائے وہاں نہ جزا ہے نہ سزا ہے. جہاں مجبور ہو، بھئی یہ بچہ یہاں بیٹھا ہوا ہے چھوٹا، میں اسے بلاؤں اور کہوں بیٹا یہ گلاس لو اور باہر لے جا کے توڑ دو، اور یہ کہ نہیں میں نہیں توڑتا. میں زبردستی اس کے ہاتھ میں گلاس تھماؤں اور باہر لے جا کر اس کے ہاتھ کو زور سے زمین پہ جھٹکوں، گلاس ٹوٹے، اور پھر میں کہوں ذرا ادھر آؤ میں تمہاری بلائیں لوں. یہ کیا حرکت کی تم نے؟ اور میں ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے رسید کروں. آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کیا سوچیں گے؟ عجیب انسان ہے. پہلے جبر کرتا ہے پھر سزا بھی دیتا ہے. خدا نے جزا و سزا کو رکھا ہی اس لیے ہے کہ اپنے اختیار سے کرو، اور جب اپنے اختیار سے کرو گے اور میرے پاس پہنچو گے تو میں تمہیں سزا اور جزا دوں گا. لہٰذا یہ جو آ کے کہتے ہیں نا کہ یزید کا کیا قصور تھا، خدا نے یہ چاہا تھا. حضور خدا نے نہیں چاہا تھا کہ یزید حسین کو قتل کرے. خدا تو یہ چاہتا تھا یزید اور یزید جیسے آئیں اور حسین کے سامنے اپنے زانو طے کر کر حسین کا احترام کرے. لیکن خدا نے یزید اور یزید جیسوں کو اختیار دیا تھا. اگر وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے حسین کے سامنے جھک جاتے، بارگاہ خدا میں بلند ہو جاتے. اگر بلند ہوئے تو خدا کے سامنے جھک گئے. خدا نے یہ ارادہ نہیں کیا. لیکن اب توجہ چاہتا ہوں، سوال یہ ہے کہ آیا تطہیر میں جو ارادہ ہے یہ کون سا ہے؟ آپ کو بھی اللہ نے پاک رکھنے کا ارادہ کیا ہے. ہاں، آپ وضو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، آپ غسل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ وہ ارادہ نہیں ہے جو اہل بیت کے لیے کیا ہے. اہل بیت کے لیے وہ ارادہ کیا ہے کہ جس کے اندر اختیار والا معاملہ نہیں ہے. خدا نے کہا ہم نے ارادہ کر لیا تو کر لیا، اب اس کے اندر کسی کی مرضی شامل نہیں ہے. ہم مسلمانوں سے نہیں کہیں گے پہلے اپنا اجماع کرو، اور اجماع کرنے کے بعد آؤ اور آ کر کہو کہ ہمیں قبول ہے، اب اہل بیت کو آپ پاک کر دیجئے. نہ، یہ خدا کا ارادہ ہے تکوینی، یعنی جہاں خدا نے ارادہ کر لیا اب کسی اور کا اس میں دخل نہیں ہے، اور ارادہ میرا یا آپ کا نہیں ہے، خدا کا ارادہ ہے. اور اب اگر کوئی کہے کہ جناب جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس کے بعد سے اہل بیت پاک ہیں، اس سے پہلے تو ارادہ ہی نہیں تھا.
جناب ارادہ جب تکوین میں ہو تو جو پہلے ہو وہ بھی ہے، جو بعد میں ہو وہ بھی ہے۔ فقط بتایا جا رہا ہے آیت میں کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے۔ اہل بیت ہمیشہ سے پاک تھے، آیت سے پہلے بھی آیت کے بعد میں بھی۔ اس لیے ترجمہ ہم یہ نہیں کرتے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت تمہیں پاک کرے، ہم ترجمہ کرتے ہیں تمہیں پاک رکھے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ تمہیں پاک رکھے۔ کوئی کہے کہ بھئی اس پہ کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ توجہ، پریشان نہیں ہے؟ آیت تطہیر میں کون شامل ہیں جی؟ حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا روزانہ آپ، پنجتن ہے۔ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ رسول پر۔ ان 5 میں سے ایک کون ہے؟ رسول۔ جس وقت آیت نازل ہوئی تو اس وقت رسول تھے؟ رسول تھے یعنی معصوم تھے، معصوم تھے یعنی پاک تھے۔ تو اب آیت کا ترجمہ ایسا ہوگا کہ جو 5 کے 5 کے لیے برابر ثابت ہو۔ اگر یہ ترجمہ کریں گے کہ پاک کرے، اس کا مطلب رسول بھی ابھی پاک نہیں ہوئے۔ اور اگر ترجمہ یہ کریں گے پاک رکھے تو رسول تو پہلے سے پاک ہیں، اور اگلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خدا ان 4 کو پاک رکھے۔ پریشان تو نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ تو اب جب اس مقام تک آپ آ گئے، اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت تمہیں پاک رکھے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت میں جو اہل البیت ہیں وہ کون ہیں؟ آپ کہیں گے جناب روایت میں ہیں رسول، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہم السلام۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ ایک اور زحمت بھی فرمائیں۔ کون ہے اہل بیت؟ اگر یہ بات اجازت ہے، اگر یہ نہ معلوم ہو کہ اہل بیت کون ہے، آیت کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اس آیت کے اندر ٹامک ٹوئیاں مارنے کی کوشش کی اور اہل بیت کی فردیں بڑھانے کی کوشش کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی طریقے سے آیت کے اندر موجود افراد جنہیں یہ تمغہ دیا گیا ہے انہیں یا تو کم کر دیں یا زیادہ کر دیں۔ لیکن خدا ہماری جانیں قربان کر دے حضرت امام نقی علیہ السلام کے قدموں پر۔ میرے مولا نے، توجہ چاہ رہا ہوں، میرے مولا نے اہل البیت لفظ کے ساتھ ایک اور لفظ جوڑا اور وہ ہے النبوہ۔ اور یہ النبوہ یہاں بتائے گا کہ اہل بیت کون ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے لاکھ جھگڑتے رہیں یہاں اہل بیت سے مراد یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم جب بھی اہل بیت کی فردوں کو گننے کے لیے حدیثیں پیش کرتے ہیں وہ کافی نہیں ہے، نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے آپ کسی اور طرح سے سن چکے ہیں، لیکن میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ہے۔ حدیث قصہ میں چادر کے نیچے کتنے افراد آئے؟ 5 ہی تھے۔ تو امام سجاد سے لے کے امام زمانہ تک کا کیا کرنا ہے؟ وہ اہل بیت ہیں؟ یار آپ اتنا پریشان ہو کے سنتے ہیں، میری ہمت جواب دے جاتی ہے۔ وہ اہل بیت ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں۔ اگر وہ بھی اہل بیت ہیں اور یقیناً ہیں اور حتماً ہیں، تو اب اگر آپ اہل بیت کو ڈیفائن کرنے کے لیے بس
وہ روایت جسے حدیث قصہ کہتے ہیں پیش کریں گے تو 5 تو ثابت ہو گئے، لیکن بقیہ کا کیا کرنا ہے؟ انہیں کیسے ثابت کیجئے گا؟ معلوم ہوا فقط روایت کو پیش کرنا کافی نہیں ہے، نہیں ہے، 5 کو ثابت کر دے گی، آگے والوں کا کیا کرنا ہے؟ اب میں عرض کروں، قبلہ تشریف فرمائیں، یہ روایت اہل بیت کے چند مصادیق کا تعارف کراتی ہے، اصول اہل بیت کا تعارف نہیں کرا رہی۔ یعنی وہ اصول کیا ہے جس اصول کی بنا پہ ہم طے کریں کون اہل بیت ہے اور کون اہل بیت نہیں ہے۔ آیت نے اہل البیت کہا، توجہ ہے، آیت نے اہل البیت کہا، لیکن کون سے اہل البیت؟ اب ہماری ایک ہمیشہ سے جنگ ہے اور ہمیشہ رہے گی کہ اس کے اندر اس آیت میں ازواج نبی شامل نہیں ہے، نہیں ہے۔ کوئی جتنی ہم سے بحث کرے ہم کہیں گے نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے، توجہ ہے، اہل بیت میں انہیں لے کر آئیے گا کہ جو آپس میں کبھی لڑے نہ ہوں۔ بھئی توجہ نہیں کیا آپ نے۔ رسول نے جب چادر کے نیچے اکٹھا کیا تو کیا کہا؟ اللہم ہؤلائی اہل بیتی، اے خدا یہی میرے اہل البیت ہیں۔ اس کے بعد کیا دعا کی؟ اے خدا جس سے جنگ ان کی اس سے جنگ میری، جس سے صلح ان کی ان سے صلح میری۔ تو اتنا طے ہو گیا کہ اہل بیت وہ ہوں گے جو آپس میں لڑتے دکھائی نہ دیں، جیسے ہی آپس میں لڑیں سمجھ جائیے گا ایک اہل بیت ہے دوسرا نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی، دوسری بات عرض کروں، قرآن مجید میں بعض مقامات پر لفظ جمع آیا ہے اور بعض مقامات پر مفرد۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے صاحبان ایمان نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ لے لو۔ بیوت کہا، بیت نہیں کہا۔ آیت تطہیر کے اندر ایک تو بیت بھی کہا، بیوت نہیں ہے۔ بھئی رسول کا ایک گھر تھوڑی تھا، رسول کے متعدد گھر تھے، جبھی تو پہلے کہا رسول کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہیں ہونا۔ اور یہاں پر کیا کہا؟ البیت، ایک تو کہا بیت، قبلہ بیٹھے ہیں، ایک تو کہا بیت، اس کے اوپر الف لام ڈال دیا، کوئی خاص بیت، عام بیت نہیں، کوئی خاص گھر۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جس نے جتنا زور لگانا ہے لگائے، ہمیں قبول ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت محمد کا تعارف کرائے، آپ اس میں نبی کی بیویوں کو لائیں، آپ اس میں نبی کے چچوں کو لائیں، آپ اس میں نبی کی پھپھیوں کو لائیں، آپ جسے چاہے لے کے آئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لے آئیں، سب کو لائیں۔ اگر اہل بیت محمد کی بات ہے، لیکن جیسے ہی اہل بیت نبوت کی بات ہوگی، بھئی توجہ نہیں فرما رہے، اہل بیت محمد کی بات ہو جسے چاہیں لے آئیں، اہل بیت نبوت کی بات ہوگی تو وہی آئیں گے جو نبوت کی صفات رکھتے ہو۔ لہذا قرآن نے کیا کہا؟ اے اہل البیت، ہم تم سے رشک کو دور رکھنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ اور امام نقی نے کیا کہا؟ اہل البیت النبوہ، یہ محمد کے اہل بیت نہیں ہیں، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں۔ یہ محمد کے اہل بیت نہیں ہیں، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو عام ابھی امام بارگاہ یہ بنا ہوا ہے،
اس امام بارگاہ کے اندر دو پہلو ہیں، توجہ ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اسے سیمنٹ، گارے، چونے، پتھر، اینٹ، سریا، سیمنٹ سے بنایا گیا ہے، ایسا ہی ہے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مسالہ، ایسا ہی ہے، یہ اس سے بنا ہے۔ اب آپ میں سے یقیناً کئی افراد ایسے ہوں گے جو شاید 50-60 سال سے اس مقام پر آ رہے ہوں مجالس سننے کے لیے۔ میں نے یہ بات کئی لوگوں سے سنی بھی ہے، دیکھی بھی ہے۔ کیا؟ ایک عام سا گھر ہے، بالکل ویسی دیواریں جیسے عام بنی ہوتی ہیں ہر گھر کی، لیکن جب وہ اس کے اندر آتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے اس کے اندر آ کر ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ سنا ہوگا آپ نے کئی لوگوں سے، ہمیں یہاں آ کر ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ سوال، یہ جو کیفیت محسوس ہوتی ہے یہ ان در و دیوار کی وجہ سے ہے؟ اگر یہ ان اینٹ پتھر گارے کی وجہ سے ہوتی تو ہر جگہ یہی ہیں۔ یہاں جو کیفیت محسوس ہوتی ہے وہ مادی نہیں ہے، وہ معنوی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیفیت معنوی ہے۔ یہ جو آپ کو محسوس ہوتی ہے، جو آپ کا قلب درک کرتا ہے، یہ معنوی کیفیت ہے۔ اسی طریقے سے اہل بیت میں بیت بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک بیت وہ ہے جو گارے مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر تو کافر بھی آ سکتا ہے۔ بھائی توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات۔ رسول کا گھر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول کی ایک زوجہ ام حبیبہ کس کی بیٹی ہیں؟ ابو سفیان کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابو سفیان ظاہراً باطناً دونوں طریقے سے کافر تھا۔ مدینے آیا تو جی چاہا کہ بیٹی سے مل لوں، تو رسول کے گھر میں داخل ہوا ایک کافر، رسول کے اس گھر میں داخل ہوا جو گارے مٹی سے بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی داخل ہوا تو ام حبیبہ نے دیکھا، ملی، اور ملنے کے بعد ابو سفیان دیکھا کہ بیٹھنا چاہ رہا ہے تو کہا رک جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا یہ رسول کی مسند ہے، اس پہ کافر نہیں بیٹھ سکتا۔ رسول کا بستر لپیٹ کے ایک طرف کیا کہ اب بیٹھو۔ کاش زوجہ رسول سے ہی کچھ سیکھ لیا ہوتا۔ توجہ ہے؟ بھئی میں ساری باتیں نہیں کہوں گا، آپ سمجھے نہ سمجھے آپ کی مرضی ہے۔ بٹھا دیا، بات چیت ہوئی، چلا گیا۔ سوال، ابو سفیان کافر اس وقت، اور کہاں گیا؟ رسول کے گھروں میں سے ایک گھر میں کیا داخل ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا۔ کس گھر میں؟ اس گھر میں۔ تو اللہ کا ارادہ کہاں گیا؟ توجہ کریں خدا را، خدا کا ارادہ کہاں گیا کہ اے اہل بیت، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ تمہیں نجاست سے دور رکھیں۔ بھائی کفر جو ہے، وہ شرک جو ہے، وہ نجاست ہے، اور ایک نجس شخص رسول کے گھر میں داخل ہو گیا، خدا کا ارادہ کہاں گیا؟ یہی سے پتا چل رہا ہے یہاں جو گھر ہے وہ گارے مٹی کا نہیں، یہاں وہ گھر مراد ہے جس کا مسالہ کمال و فضائل ہے۔ یہاں وہ گھر مراد ہے جس کا مسالہ اینٹ گارا پتھر نہیں ہے، اس کا مسالہ کمالات ہے، وہ کمالات جو رسول میں پائے جاتے ہیں، وہ فضائل جو رسول میں پائے جاتے ہیں۔ توجہ فرما لی حضرات نے؟ جملہ کہہ دوں اب خدا را، یہ ساری محنت اس ایک جملے کے لیے کیا میں نے۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ اہل بیت سے مراد یہ گھر نہیں ہے بلکہ اہل بیت سے مراد کمالات و فضائل کا گھر ہے، تو اب اگر کوئی اس وقت موجود ہو تو وہ شامل ہے، اور رسول کے بعد دنیا
دنیا میں آئے تو بھی شامل ہے، شرط یہ ہے کہ وہی کمال ہو جو رسول میں پائے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد۔ شرط یہ ہے کہ وہی کمالات پائے جاتے ہوں جو رسول میں تھے۔ آپ سوچئے، دعویٰ کرنا آسان ہے، کسی کو بھی اہل بیت میں شامل کرنے کا بہت آسان ہے، لیکن جو اس کے لیے ضروری شقیں ہیں انہیں کیسے پورا کیجئے گا؟ کیسے پورا کریں گے؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں، پریشان نہیں ہوں گے، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں زور لگا دیا جاتا ہے کہ جناب ازواج رسول بھی اہل بیت میں شامل ہیں، زور لگایا جاتا ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب درود پڑھنے پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ۔ اگر اہل بیت میں آ گئی ہیں تو یہ الگ کرنے کا کیا مقصد؟ بھئی توجہ کریں نا حضرات، اگر آل میں ازواج آ گئیں، اہل البیت میں ازواج آ گئیں تو درود پڑھتے ہوئے یہ الگ کرنے کا کیا مقصد؟ اور جب الگ کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں تھی، الگ وہاں الگ کر رہے ہیں، یہاں دعویٰ ہے کہ اس میں شامل ہے۔ خدا نے کہا تمہیں پکڑوں گا ایسا کہ بھاگ نہیں سکو گے، جہاں چاہے مرضی جیسا درود پڑھتے رہو، نماز میں شامل کر کے دکھاؤ ازواج ہی۔ کرو شامل نماز میں، وازواج ہی۔ کوئی بڑے سے بڑا مفتی وہاں کہتے نہیں آل میں شامل ہے، تو بس رہنے دو، الگ سے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ الگ سے کہنا بتا رہا ہے دعویٰ کر دیا مگر دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہم واضح کہتے ہیں، ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں، بابانگ دہل کہتے ہیں، ہم اہل بیت میں ازواج نبی کو شامل نہیں سمجھتے، نہیں سمجھتے، اور ضد کی وجہ سے نہیں، ضد کی وجہ سے نہیں، وجہ یہ ہے کہ رسول کہہ گئے تھے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ مسئلہ کسی کو کوئی بڑا رینک یا ٹیگ لگانے کا نہیں ہے، مسئلہ نجات اور ہدایت کا ہے، مسئلہ نجات اور ہدایت کا ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں جو ان دو سے متمسک ہوگا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ہم نے گمراہی سے بچنا ہے، لہذا اہل بیت میں کسی ایسے کو شمار نہیں کر سکتے جس کے خود گمراہ ہونے کا امکان ہو، کسی ایسے کو شامل نہیں کر سکتے۔ ہماری ہدایت کا مسئلہ ہے، ہماری نجات کا مسئلہ ہے۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ اہل بیت النبوہ عجیب مرحلہ ہے۔ کون ہے یہ حضرات؟ جو نبوت کے اہل ہیں، جو نبوت کے گھرانے کے اہل ہیں۔ اب مجھے اجازت دیں گے 2-4 لمحے میں تھوڑی مشکل گفتگو کروں، پریشان نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ جو میں نے کہا کہ یہ کمالات کا گھر ہے، میری طرف رہے گی توجہ، یہ جو انہیں کرنے دیں، وہ جو کر رہے ہیں آپ وہ کریں جس کے لیے آپ آئے ہیں۔ آپ سماعت کرنے آئے ہیں، مجلس سماعت فرمائیے،
یہ جو میں نے کہا کمالات کا گھر ہے، فضائل کا گھر ہے، کمال ہوتا کیا ہے؟ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب کے سب جس ذات میں یکجا ہیں وہ ذات پروردگار ہے۔ ہر شے جسے آپ کمال کہہ سکتے ہیں وہ ذات پروردگار میں موجود ہے، اور جس شے کو بھی آپ نقص کہتے ہیں وہ ذات پروردگار میں راہ نہیں رکھتا۔ بات پہنچ گئی؟ خدا میں کوئی نقص ہے؟ نہیں ہے۔ خدا میں کوئی ایسا کمال ہے جو خدا میں نہ ہو؟ وہ کمال ہی نہیں ہے جو خدا میں نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ اب جب سارے کمال خدا میں ہیں تو خدا کیا ہوا؟ کمال مطلق۔ کیا ہوا جی؟ سارے کمالات اس کے اندر۔ جب سب اس کے پاس ہیں تو خدا تو ہو گیا خالق۔ ہر شے کا خالق کون ہے؟ خدا۔ اب جب خدا نے خلقت کا آغاز کیا ہوگا، ابھی نہیں پتا کون تھا، لیکن اتنا ہے کہ کہیں سے تو آغاز ہوا ہوگا نا، کوئی تو نقطہ آغاز ہوگا، کوئی پہلا نقطہ تو ہوگا نا۔ جب خدا کہیں سے آغاز کرے گا تو جو نقطہ آغاز ہوگا اگر اسے بنانے والا کمال مطلق ہے تو جو چیز بنے گی وہ بھی کمال ہی کمال ہوگی۔ میں عرض کرتا ہوں، میں اس کو کھولنے کی کوشش کروں گا، توجہ چاہوں گا، مجھے معلوم ہے بات سنگین ہے، میں عرض کروں۔ اور اگر کمال مطلق سے براہ راست صادر ہونے والی چیز میں نقص آیا تو یہ نقص بننے والے کا نہیں ہوگا، یہ نقص بنانے والے کا ہوگا، اور یہ ہم طے کر چکے ہیں کہ بنانے والا تو کمال مطلق ہے۔ دو لمحے کے لیے سوچئے، میں یہاں آیا پہلی محرم کو اور آتے ساتھ ہی مجھے پروفیسر صاحب نے کہا کہ آئیے خطاب کیجئے مجلس سے۔ میں آیا ممبر پہ، ممبر بنوایا تھا انہوں نے نیا، جیسے ہی ممبر پہ آ کے بیٹھا تو ممبر جو ہے وہ ڈگمگانے لگا۔ مجلس کے بعد میں نے پروفیسر صاحب سے کہا کہ قبلہ یہ کیا آپ نے ممبر بنوایا ہے؟ پوری مجلس میں اپنے آپ کو ہی سنبھالتا رہا کہ نیچے نہ گر جاؤں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو نیا بنوایا ہے ابھی۔ اب جو انہوں نے آ کر اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا 4 پایوں میں سے ایک چھوٹا تھا۔ چور پکڑا گیا کہ مسئلہ کہاں ہے؟ اب آپ کے سامنے میں 2 چیزیں رکھ رہا ہوں، بتائیے کون سی درست ہوگی؟ پروفیسر صاحب ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا شروع کر دیں تیری ٹانگ کیوں چھوٹی ہے، یہ درست ہے؟ یا یہ فوراً فون ملائیں اور آپ کا تو چنیوٹ ماشاءاللہ اس کام میں معروف، بڑھئی کو اور کہیں یہ تم نے کیا کیا، یہ درست ہے؟ یہ درست ہے؟ تو معلوم ہوا نقص اگر آ جائے تو بننے والے سے نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا بنانے والے سے۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ ہے، خدا کرے کسی کے دماغ میں آیا اور نہیں آیا تو میں خود بتاتا ہوں، کیونکہ مجھے تو مسئلے بنانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ آپ کہیں گے جناب آپ نے کہہ دیا مشکل اگر بننے والے میں آئے تو بننے والے سے نہیں بنانے والے سے سوال ہوگا، تو کیا ہم سب کا بنانے والا خدا نہیں ہے؟ اور خدا نہ خواستہ خاکم بدہن نعوذ باللہ معاذ اللہ، خدا سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ایسے ناقص الخلقت بچے پیدا ہوتے ہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کی باں نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا پیر نہیں، توجہ ہے؟ کیا ان کو بنانے والا خدا نہیں ہے؟ تو اگر ان میں نقص آیا تو کیا کریں؟ ان میں نقص آیا کس سے پوچھیں؟ بھئی بنانے والا تو وہ ہے۔ نہیں جناب، میرا جملہ یہ تھا ہی نہیں،
میں نے یہ کہا تھا اگر کمال مطلق سے براہ راست کوئی صادر ہو، یعنی وہ ایک بنانے والا ہو اور یہ ایک بننے والا ہو، تو اگر وہ کمال مطلق ہو تو جو بننے والا ہے اس میں نقص نہیں آ سکتا. لیکن اگر بیچ میں وسائط آ جائیں، واسطے آ جائیں، تو اگر واسطے میں نقص ہو تو آگے نقص آ سکتا ہے. میرے جسمانی وجود میں میرے ماں باپ واسطہ ہے، کیونکہ ان میں نقص ہے، مجھ میں نقص آ سکتا ہے. لیکن اگر وہ کمال مطلق ہو اور اس سے براہ راست کوئی صادر ہو تو اس میں اب نقص نہیں آئے گا، کیونکہ اگر اس میں نقص آ گیا تو یہ نقص پلٹے گا بنانے والے کی طرف، اور بنانے والا تو ہے کمال مطلق. جب اس کے پاس سارے کمالات تھے اور اس نے پہلی مرتبہ چاہا کہ کوئی شے خلق کرے تو جو بھی ہوئی وہ کمال ہی کمال ہوگا. اب رسول سے پوچھا یا رسول اللہ وہ پہلی شے جو خلق ہوئی وہ کیا تھی؟ کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. توجہ ہے حضرات کی؟ ساتھ ہے میرے آپ حضرات؟ سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا. رسول یہاں رکتے ہم بھی رک جاتے، آگے بڑھے کہ انا وعلی من نور واحد. معلوم ہوا کمال کا سفر کہاں سے چل رہا ہے. کبھی جاننا ہونا یہ ناقص انسان کس قدر کمال سے محبت رکھتا ہے تو دیکھیے گا کس قدر علی سے محبت رکھتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ رسول کی حدیث سنی ہے نا، رسول نے کیا کہا؟ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. اے علی تجھ سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا، اور اے علی تجھ سے منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا. یہ رسول کیا بیان کر رہے ہیں؟ رسول فطرت انسانی بیان کر رہے ہیں. انسان کمال سے محبت رکھتا ہے، مومن کی کیونکہ فطرت سلیم ہے اس لیے وہ علی سے محبت کرتا ہے. اور منافق کیونکہ اپنی فطرت پہ منافقت کے پردے ڈال لیتا ہے اس لیے وہ علی سے بغض رکھتا ہے. توجہ نہیں فرما رہے حضرات؟ آپ مجھے پھر کھینچ رہے ہیں ایک اور طرف. آپ نے فطرت کا نام سنا ہے؟ توجہ ہے؟ فطرت کا نام سنا ہے؟ ہمارے ہاں اس کو لے کر نا بہت زیادہ مسکنسیپشن پائی جاتی ہے. کہاں غلط استعمال ہوتا ہے یہ لفظ؟ ایک شخص نے کوئی غلط حرکت کی تو دوسرا دیکھ کے کہتا ہے اس کی تو فطرت میں ہی نیچ پن ہے. کہتے ہیں جملہ ہی غلط ہے، جملہ غلط ہے، اسے فطرت نہیں کہتے، اسے فطرت نہیں کہتے، اس کو آپ غریزہ کہہ سکتے ہیں. توجہ ہے؟ اسے فطرت نہیں کہتے. فطرت جانتے ہیں کیا ہے؟ فطرت وہ ہے جسے ہر انسان میں خدا نے رکھا ہے. اور فطرت کی خصوصیات جانتے ہیں کیا ہوتی ہیں؟ فطرت ہر زمانے میں اور ہر مکان میں ایک سی ہوتی ہے، انسانوں میں جدا نہیں ہو سکتی. میں عرض کروں ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت رسالت مآب کے زمانے کی ماں میں تو ممتا ہو لیکن آج کے زمانے میں نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں رہنے والی ماں میں تو ممتا ہو لیکن امریکہ میں رہنے والی میں نہ ہو. یعنی جو چیزیں کانسٹنٹ رہتی ہیں، جن میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، یہ چیزیں ہیں فطرت. ماں کی ممتا ہے فطرت. اگر ہندو ہوگی تو بھی ممتا ہوگی، مسلم ہوگی تو بھی ممتا ہوگی، عیسائی ہوگی تو بھی ممتا ہوگی، ملحد ہوگی تو بھی ممتا ہوگی.
فطرت انسان محبت کرتی ہے کمال سے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کسی خدا نہ خواستہ چٹے ان پڑھ کو بھی مجمع میں آپ کہہ دینا جاہل، وہ آپ کے سر ہو جائے گا. کیوں کہا تم نے مجھے جاہل؟ بندہ کہ میں نے کوئی غلط بات کی ہے، اپنا نام لکھ کے دکھاؤ. نہیں آتا تو پھر کیوں نہ کہوں جاہل؟ نام لکھنا نہیں آتا لیکن جاہل نہیں کہنا. کیوں؟ کیونکہ جہل نقص ہے، اور جہاں نقص ہو وہ فطرت انسانی کو پسند نہیں ہے. اور اگر کسی جاہل کو آپ اسے خوش کرنے کے لیے بھی کہیں بھائی کیا عالم ہیں آپ، وہ کہے گا ہاں ہوں تو صحیح. اور اگر 10-12 لوگ کہنے لگیں تو وہ اپنے دل میں سوچے گا کچھ تو ہوں گا بھائی، کچھ تو ہوں گا، جبھی تو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے عالم اسلام کی کچھ شخصیات کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. تاریخ میں کچھ شخصیات کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. انہیں کچھ لوگوں نے چڑھایا، وہ چڑھ گئے. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کمال سے محبت کرتا ہے. اچھا ایک اور بات کہہ دوں، اگر نہیں کہوں گا تو شاید بات پوری نہیں ہوگی. انسان کمال سے محبت کرتا ہے، یہ فطرت میں رکھا خدا نے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس چیز کو کمال سمجھ رہا ہو وہ خود کمال نہ ہو. اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں شبہ مصداقیہ، یعنی وہ مصداق میں غلطی کر جائے. خدا نے کیا کہا تو نے کمال سے محبت کرنی ہے، لیکن وہ کسی نقص کو کمال سمجھ بیٹھے. یہ جو لوگ علی کے سوا غیروں سے محبت کر بیٹھے ہیں، ان کی فطرت نے غلطی نہیں کی، ان کی عقل نے کمال کا مصداق تلاش کرنے میں غلطی کی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. وہ نقص کو کمال سمجھ بیٹھے. تو نتیجہ یہاں تک نکل آیا کہ انہوں نے علی کو چھوڑا، دوسروں سے جا کے چپک گئے. تو بات واضح ہو گئی. یہ ہے وہ گھر جو کمالات کا گھر ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ اب وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ بحث کروں، لیکن ایک جملہ کہہ دوں. امام سجاد کمال رکھتے ہیں لہذا اہل بیت نبوہ ہیں. امام صادق، امام باقر، الہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف. صلوات تو پڑھ لے محمد والے محمد پر. یہ سارے چونکہ کمالات میں ایک ہیں، لہذا اہل بیت نبوت ہیں. توجہ ہے؟ صرف یہی ہیں. مجھے پتا ہے یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ بڑی سنگین ہے، یہ بڑی سنگین بات ہے. شاید آپ نے اس سے پہلے سماعت بھی نہ فرمائی ہو، شاید، لیکن مجھے تو کرنی ہے کیونکہ موضوع کا حق ادا کرنا ہے. کیا بس یہی ہیں اہل بیت میں جو کمالات کے اس درجے پہ ہیں کہ اہل بیت نبوت کہیں؟ چلیے میں آپ سے کہوں گا یا اپنی بات کہوں گا تو بات شاید پوری نہ ہو. میں چلتا ہوں خود امام حسین کے پاس. عجیب ہے واقعاً، یہ مرحلہ بڑا عجیب ہے. میں بڑے پھوک پھوک کے قدم رکھ رہا ہوں اور شاید اس کے بعد کچھ گتھیاں سلجھ جائیں. آپ یہ جملے عام طور پر مصائب میں سنتے رہے ہیں، میں مصائب نہیں پڑھ رہا. علی اکبر کو جب بھیج رہے تھے نا امام حسین، اور وہ جملہ آپ نے سنا ہے کہ پروردگار یہ وہ بیٹا جا رہا ہے جو خلق و خلق اور منطق میں رسول کے سب سے زیادہ مشابہ ہے. ہو گیا، چلے گئے علی اکبر. علی اکبر چلے گئے. جانتے ہیں حسین نے علی اکبر کو بھیجنے کے بعد کون سی آیت پڑھی؟
ان اللہ استفا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا. جائیے مقاتل اٹھا لیجئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ علی اکبر کو بھیجتے ہوئے آئے تطہیر پڑھنے کی کیا ضرورت پڑی؟ سوچئے گا ذرا. حسین کا کوئی کام بھی ابس نہیں ہے. امام اگر اس موقع پہ کوئی آیت پڑھ رہے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی پیغام ہے. مت سمجھیے گا کہ فضائل و کمالات کے گھر میں فقط 14 ہیں. یہ سب سے اونچلے درجے پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا تمام مخلوقات خدا میں. لیکن بس یہ نہیں ہیں، وہ بھی ہیں جو ان کی آغوش میں پرورش پا کر کمال کے اس درجے پہ فائز ہوئے ہیں کہ ہم اور آپ آج بھی انہیں سلام کرتے ہیں. اور یہ مسئلہ کب حل ہوگا؟ یہ مسئلہ کب حل ہوگا؟ جب آپ بیت کو گارے مٹی کا بیت نہ سمجھیں، فضائل و کمالات کا بیت سمجھیں. کس قدر فضائل و کمالات ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اہل بیت نبوت رسول کا کیا کام ہے؟ اور بالخصوص رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کام ہے؟ مجھے یقین ہو گیا ڈاکٹر صاحب آپ نے جو پہلے دن بات کہی تھی نا وہ درست تھی کہ یہاں لوگ درود پڑھنے میں بھی بخل سے کام لیتے ہیں. کم از کم ائمہ کے نام پر، رسول کے نام پہ تو صلوات بھیجا کریں بآواز بلند. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جناب والا رسول کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ کے 2 پہلو ہیں، 2 جہات ہیں. ایک پہلو اور جہت یہ ہے کہ وہ خداوند عالم سے اخذ کرتے ہیں، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ جنہیں پہنچانا ہو ان کو ابلاغ کرتے ہیں. جو اہل بیت نبوت ہیں ان کا بھی یہی کام ہے. وہ وہاں سے لیتے ہیں، دنیا کو عطا کرتے ہیں. وہاں سے لیتے ہیں، دنیا کو عطا کرتے ہیں. اور اس کو ہم کہتے ہیں واسطہ فیض. جناب آپ نے یقیناً دعائے ندبہ پڑھی ہوگی، پڑھیے. جامعہ میں آگے الفاظ ہیں، نہیں پہنچوں گا، یہی نقل کرتا ہوں. آپ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو مخاطب کر کے کہتے ہیں مولا یہ جو بارش برستی ہے آپ کی وجہ سے، یہ جو زمین سے دانہ اگتا ہے آپ کی وجہ سے. زیارت جامعہ میں آپ کہتے ہیں جو کچھ مجھ تک پہنچتا ہے یہ آپ کی وجہ سے. یعنی کیا؟ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جو واسطہ فیض ہیں، اور ایسا واسطہ فیض ہیں جو ان کو مانتا ہے انہیں بھی انہی سے ملتا ہے، جو نہیں مانتا تھا وہ بھی نہیں کر رہا ہے. تھا وہ بھی نہیں کر رہا ہے. رات کے کھانے وہ ہے اس کے نمائندے ہوں گے. اگر دیکھنا ہو کون اس کا نمائندہ ہے تو یہ دیکھیے جب دشمن در پہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں.
میرے کوئی 1000 روپے مار کے بیٹھ جائے نا اور میرے پاس آئے اور آگے کہے ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں، اب ذرا میری مشکل حل کر دیجیے، میں کہوں گا اب یاد آ گیا تمہیں؟ جب میرا حق مار رہے تو تمہیں یاد نہیں آیا تھا؟ لیکن یہ مجھ جیسا کم درد ہوگا جو کہے گا عالی ظرف ہوتے ہیں، ان کا سارے کا سارا حق بس کر کے بیٹھنے والا بھی اگر علی کے در پہ جا کے کہے یا ابو الحسن اس مشکل میں گرفتار ہوں تو علی کو وہ بھی مشکل کشا پائے گا. علی کو اپنا مشکل کشا پائے گا. نہ مانے، نہ ماننا اس کی ظرفیت ہے، عطا کرنا یہ علی کی ظرفیت ہے. نہیں مانتا نہ مانتا، ہم تو اپنا کام کے لیے کوئی کام جناب امیر نے بھی کیا، جناب زہرا نے بھی کیا، وہی کام حضرات حسنین نے کیا، وہی کام بقیہ ائمہ نے کیا علیہم السلام. کچھ جگہ استثناء ہے موضوع کے ساتھ ربط نہیں کھاتی، اگر ان میں گیا تو تقریر میں لگ جائے. کچھ چیزیں استثناء واسطہ فیض ہے، واسطہ فیض ہونا صرف آپ کے لیے نہیں ہے، اس عالم میں جو جو ہے اس تک اگر خدا کا فیض پہنچ رہا ہے تو ان کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے. رسول اللہ جناب امیر کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں اور ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے، اور جاتے جاتے ایک ہندوستان سے گزر ہوا، جب وہاں پہنچے تو میرے رسول اللہ تشریف فرما ہوئے اور ایک شہر کی مٹی آئی اور آ کر رسول کے سر کا طواف کرنے لگی اور اپنی زبان میں کلام کیا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے تو سلام ہو، اور اس کے بعد ایک گزارش لائی ہوں. کیا کہنا چاہتی ہوں؟ میں آپ کو ایک ہدیہ دینا چاہتی ہوں. میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتی ہوں. ممکن ہے کسی ایسے شخص کا یہ کون سی بات ہے سے باتیں کریں گے. حضرت سلیمان کر سکتے ہیں، رسول نہیں کر سکتے. وہ تو قرآن میں لکھا ہے بھائی، وہ تو باتیں کرتے تھے حضرت سلیمان، تو سمجھتے بھی تھے، سمجھاتے بھی تھے. جناب کیا دینا چاہتی ہوں؟ تو میں نے کچھ شہد بنایا ہے اور وہ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتی ہوں. جناب امیر کو بھیج دیجیے میرے ساتھ تاکہ جا کر وہ شہد لے آئیں. مکھی بھی جانتی تھی رسول کو اگر کوئی چیز پہنچانی ہے تو کس ذریعے سے پہنچے گی. وہ بھی جانتی تھی ہدیہ دینا ہے، امانت پہنچانی ہے تو کسی امین کے ہاتھ میں دو، کسی ایسے کے ہاتھ میں نہیں جو رستے میں آدھا خود ہڑپ جائے. ہے کہ نہیں؟ جناب امین کو بھیج دیجیے. مولا تشریف لے گئے، وہاں سے شہد آیا، رسول نے تناول فرمایا، جناب امین نے تناول فرمایا، اور جب تناول فرما چکے تو رسول نے ایک سوال کیا، اور ذہن میں رکھیے گا ہر سوال اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کا جواب معلوم نہیں ہے. کبھی کبھی سوال اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ بہت سے جاہلوں کو جواب مل جائے. سمجھ ہے؟ رسول نے کہا یہ بتا کہ تیرا شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ تیرے شہر میں یہ میٹھاس، یہ حلاوت کہاں سے آتی ہے؟ کیا یا رسول اللہ یہ ہماری وجہ سے تھوڑی ہے، یہ تو آپ کی وجہ سے ہے. کہ میری وجہ سے ہے کیا مطلب؟ کا مطلب یہ کہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب جا کر تم پھولوں کا رس کشید کرو اور جا کر اس کو اپنے چھتوں میں انڈیلو تو ایک مرتبہ چوستے ہوئے اور 3 مرتبہ انڈیلتے ہوئے محمد اور ان کی آل پہ درود بھیجا کرو. ہم درود بھیجتے ہیں، شہد میٹھا ہو جاتا ہے.
توجہ ہے؟ ہم درود بھیجتے ہیں شہد میٹھا ہو جاتا ہے. یہ میں نے واقعہ کیوں سنایا ہے؟ میں بہت کم واقعات پڑھتا ہوں، ابھی تیسری مجلس سے شاید پہلا واقعہ ہوگا. میں واقعات زیادہ نہیں پڑھتا، اگر کسی کی امید ہے تو آج ہی توڑ دوں. میں واقعات کم پڑھتا ہوں، لیکن کیوں پڑھا؟ تاکہ آپ کو بتاؤں یہ واسطہ فیض میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے فقط، یہ ہر مخلوق کے لیے واسطہ فیض ہے. ہر مخلوق کے لیے واسطہ فیض ہے. اور اب کتنا ہی افسوس کا مقام ہے کہ جن کے ذریعے سے خدا اپنی مخلوقات کو اپنا فیض پہنچا رہا ہے، انہی مخلوقات میں سے کوئی ناہنجار اٹھیں اور انہی کی گردن پر تیغ چلا دیں. عزیزارو، کوفے میں مسلمان بہت تھے لیکن مسلم ایک ہی تھا. کلمہ گو بہت تھے لیکن مسلم ایک ہی تھا. ایسا غربت میں مارا میرے اس آقا و مولا کو کہ رہتی دنیا تک اب اگر دنیا کسی کا ساتھ چھوڑ جائے تو محاورہ ہو گیا اس کو تو ایسے چھوڑ دیا جیسے کوفے میں مسلم. بڑے مظلوم ہیں. اور امام حسین نے کیا کہہ کے بھیجا کہ یہ ایسے ہے جیسے کوفے والوں میں میری آنکھ، اور کہا جو کچھ ہو مجھے لکھ کے بھیج دینا. جناب مسلم پہنچے کوفے. جب آئے تھے تو کئی ہزار لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر حسین کی بیعت کی تھی. اور جس وقت ابن زیاد آیا ملعون، اور اس کے بعد اس نے اعلانات کیے، تو راویان لکھتے ہیں مغرب کی نماز پڑھائی تو چند سو افراد تھے، اور جب عشاء کی نماز پڑھ کے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. کوئی بھی نہیں تھا. ایک مرتبہ مسلم اٹھے اور پورے کوفے میں اعلان ہو رہے ہیں جس نے بھی مسلم کو پناہ دی تو اس کے گھر کو منہدم کر دیا جائے گا. اور جناب مسلم جا رہے ہیں، جب تھک گئے، پیاس کے مارے برا حال ہو گیا، تو ایک دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے. اتنے میں اندر سے خاتون آئی. تاریخ کہتی ہے اس کا نام تھا طوعا. باہر نکلی، کہنے لگی اے شخص یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ جانتا نہیں ہے زمانہ بڑا پرآشوب ہے، چاروں طرف ابن زیاد کے گماشتے پھر رہے ہیں، جا اپنے گھر جا. مسلم نے کہا میرا کوئی گھر نہیں ہے. کہا اچھا مسافر ہے؟ کہاں مسافر ہوں. کہا کہاں سے آیا ہے؟ کہا مدینے سے. مدینے کا نام آیا. کان ایک مرتبہ کھڑے ہوئے. کہا کون سے مدینے سے؟ کہا مدینۃ الرسول سے. کہا مدینۃ الرسول کس محلے سے تعلق ہے؟ کہا بنی ہاشم سے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی، اچانک سے مسلم نے کہا کیا تیرے پاس پانی ہوگا؟ وہ دوڑی دوڑی گئی، واپس آئی، پانی پلایا. جب پانی پی لیا کہا اپنا تعارف تو مکمل کرا. بنی ہاشم سے ہے، نام کیا ہے تیرا؟ کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ہے. بس یہ جملہ سنے زمین پر گر گئی. کہا میں کیا جواب دوں گی فاطمہ کو؟ مسلم میرے گھر کی چوکھٹ پہ کھڑا رہا. مومنہ تھی، فوراً کہا آپ میرے گھر تشریف لے آئیے. دروازے کھول دیے، مسلم گھر میں آ گئے، عبادت کر رہے ہیں. اس طوعا کا جو بیٹا تھا نا وہ اچھا انسان نہیں تھا. عزادارو، اس لعین نے جا کر ابن زیاد کے دربار میں خبر پہنچا دی کہ مسلم کہاں ہے. اور اب جوک در جوک قافلے آ رہے ہیں مسلم کو سپاہیوں کے گرفتار کرنے. جیسے ہی مسلم کو دروازے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی نا، ایک مرتبہ تلوار
उठाई और बाहर निकलने लगे। तौआ ने कहा आका न जाइए जब तक आप मेरे घर में महफूज हैं। मुस्लिम ने क्या कहा नहीं, मेरी गैरत ये बर्दाश्त नहीं करती कि मेरी वजह से किसी मोमिना के घर पे हमला हो। मैं कहूंगा या जनाब मुस्लिम, आज आप एक मोमिना के घर पे हमला बर्दाश्त नहीं कर रहे, जरा आइएगा शाम गरीबा करबला में। यहां कोई आम मोमिना नहीं है, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, एक मर्तबा मुस्लिम तलवार सौंत के बाहर निकले और अब भरपूर जंग की, इतनी जंग की कि जब सामने से हमला नहीं रोक सके, पसपा नहीं हुए, तो अब नतीजा ये निकला कि सिपाहियों को छतों पे चढ़ा दिया। कोई पत्थर मार रहा है, कोई आग जलाते हुए फेंक रहा है, कोई डंडे बरसा रहा है, कोई तीर फेंक रहा है। रिवायात कहती हैं एक जलता हुआ कपड़े का टुकड़ा मुस्लिम के अमामे पे गिरा, मुस्लिम का अमामा चला, मुस्लिम ने अमामा खोल के रख दिया। जब देखा अब भी काबू नहीं आ रहा, जमीन में गड्ढा खोदा और मुस्लिम को धकेलना शुरू किया। मुस्लिम मुंह के बल गड्ढे में जाके गिरे, मुस्लिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कर कर एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाए। दरबार में मुस्लिम खड़े थे, एक शख्स आगे बढ़ा, कहने लगा तूने अमीर को सलाम नहीं किया। मुस्लिम ने तारीखी जुमला कहा कि मेरा हुसैन के अलावा कोई अमीर नहीं है, हुसैन के सिवा मेरा कोई अमीर नहीं है। अज़ादारों, कहा कोई हाजत हो तो बयान कर दे। एक मर्तबा मुस्लिम ने सबको देखा, सामने इब्ने साद बैठा था, उमर इब्ने साद बैठा था। कहा मैं चाहता हूं तुझसे कुछ वसीयतें करूं, तू भी कुरैश से ताल्लुक रखता है। कहा बता क्या वसीयतें हैं। कहा एक तो यह है जब मैं कत्ल हो जाऊं तो मेरी ज़रा को बेच कर मेरा कर्ज अदा कर देना। का दूसरी क्या तेरी वसीयत है। का दूसरी वसीयत यह है जब मैं आया था ना मेरे साथ दो छोटे छोटे बच्चे आए थे, नहीं मालूम कहां रुलते फिर रहे होंगे, अगर हो सके तो उन्हें उनकी मां के पास भेज देना। का तीसरी वसीयत क्या है। का तीसरी वसीयत यह है मैं अपने मौला को लिख चुका हूं आ जाए, लेकिन यहां तो मामला पलट गया, किसी तरह मेरे मौला को खबर दे देना है। मुझे और तो फिक्र नहीं है, लेकिन मेरी मौला की बहनें मेरे मौला के साथ हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मेरे मौला की बहनें मेरे मौला के साथ हैं। अज़ादारों, किसी एक भी वसीयत पे अमल नहीं हुआ। मुस्लिम को ले गए दारुल अमारा की छत पर, और छत पे ले जाकर जिसके हाथ में तलवार थी उसको कहा कि चल अब तू वार कर। अज़ादारों, रिवायत के जुमले खितिबाना जुमले नहीं है। वो कहता है मैंने तलवार उठा के चलाने की कोशिश की लेकिन रुक गया, फिर उठाई फिर रुक गया, फिर उठाई फिर रुक गया। कहने वालों ने कहा तुझे हुआ क्या है, तू तो बेहतरीन जल्लाद है। का क्या करूं, जैसे ही तलवार उठाता हूं मुझे रसूल का चेहरा दिखाई देता है, जैसे कह रहे हूं ऐ जालिम क्या गजब करने लगा है। बस एक मर्तबा सर पे तलवार चली, मुस्लिम का सर तन से जुदा हुआ, सर कट के जमीन पर गिरा, उसके बाद धड़ जमीन पर गिरा, और वहां हुसैन ने रास्ते में अपना हाथ सर पे रखा और कहा अस्सलाम अलैका या मुस्लिम इब्न अकील। अब्बास से कहा क्या हुआ क्या है। कहा मुस्लिम शहीद कर दिए गए। अज़ादारों, यहां मुस्लिम शहीद हुए, वहां इमाम हुसैन ने हजरत मुस्लिम की बेटी आतिका को बुलाया, अपने ज़ानों पे बिठाया और अपने हाथों से कानों में बालियां पहनाई। बच्ची ने देखा, कहा मामू जान क्या मेरे बाबा दुनिया से
رخصت ہو گئے ہیں. کہاں بیٹی تو یتیم ہو گئی، لیکن پریشان نہ ہو، تیرا ماموں تیرے سر پہ ہاتھ رکھنے کو تیار ہے. عزیزانو یہ سارا منظر ایک اور 3 سال کی بچی دیکھ رہی تھی. اس کے دماغ میں تھا جب کوئی یتیم ہوتا ہے سر پہ دست شوکت رکھتے ہیں، لیکن شام غریبا اس کے سر پہ کسی نے دست شوکت نہیں رکھا. کوئی کانوں سے بالیاں چھینتا رہا، کوئی منہ پہ تماچے مارتا رہا. اللہ بس آخری جملہ ذہن تمام. مسلم کا لاشا زمین پر آ کر گرا. ارے یہ کہاں کا اصول ہے؟ تم نے مارنا تھا مار دیا، لاش کی تو بے حرمتی نہ کرتے. مسلم کی لاش کے پیروں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جانے لگا. آؤ دیکھو جو بھی حسین کا ساتھ دے گا اس کا یہ حال کیا جائے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شامل فرما، مشکلات دور فرما، حاجات قبول فرما، مستقبل الایمان بنا، بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین.